الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ان 3 آیات میں بنیادی طور پر میری پیش نظر یہ درمیانی والی آیت ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ھذا بیان للناس، یہ قرآن عام انسانوں کے لیے وضاحت ہے، بیان ہے۔ ظاہر ہے کس چیز کا بیان ہے؟ اس چیز کا بیان ہے جس کا بیان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اللہ بیان نہ فرماتا تو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کے پیغمبر بیان نہ کرتے تو لوگ اندھیرے میں ہوتے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی عقل، اپنے تجربے، اپنی معلومات، اپنے وجدان اور تاریخ سے سیکھتا ہے، لیکن وہ ساری باتیں جو انسان اپنی عقل سے سیکھے، اپنے وجدان سے سیکھے، اپنے حواس سے سیکھے، اپنے تجربے سے معلوم کر لے اور تاریخ میں پڑھ لے، یہ ساری باتیں جمع ہو کر بھی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ ان سے پوری نہیں ہوتی۔ کسی انگریز نے بہت اچھی بات کی تھی کہ ہم نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تو سیکھا، جہاز بنائے، مچھلیوں کی طرح دریا میں تیرنا سیکھا، لیکن زمین کے اوپر انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مخزن اخلاق میں ایک انگریز کرسٹوفر مارلو کا ایک قول نقل کیا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ زندگی ایک پرائی زبان ہے، ایک فارن لینگویج ہے جس کا تلفظ ہر کوئی غلط کہتا ہے۔ اب کرسٹوفر مارلو نے یہ بات جو کی وہ اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر، پوری زندگی گزارنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا۔ اگر وہ زندگی کو درست طریقے سے اس کا تلفظ ادا کر چکا ہوتا تو وہ یہ بات نہ کہتا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کسی اور جگہ سے آئی ہوئی ہے، اور جہاں سے آئی ہوئی ہے تو وہ فارن لینگویج ہے، وہ پرائی زبان ہے۔ تو پرائی زبان کا تلفظ ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے جہاں سے وہ زبان آئی۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ وہاں سے سیکھنا چاہیے جہاں سے زندگی آئی ہے۔ اگر عقل، تجربے، تاریخ، مشاہدے، حواس، ان چیزوں کی بنیاد پر درست زندگی گزاری جاتی تو وہ یہ بات نہ کہتا۔
یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھایا، اسے بتایا کہ میرے بندے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، چلا اسی طرح جاتا ہے۔ چلتے تو وہ لوگ بھی ہیں جو انسانوں کی طرح چلنے کی بجائے وہ قلابازیاں کھا کر چلتا ہے۔ چلنا تو یہ بھی ہے، جس طرح بچے قلابازیاں کھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تو منتقل ہو جاتے ہیں، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر چلے، لیکن یہ طریقہ انسانوں کے چلنے کا نہیں ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا وہ شخص جو اوندھے منہ گر گر کر اور گر پڑ کر اور اٹھ کر اور پڑھ کر مکبا علی وجہہ اوندھے منہ چلا جاتا ہے، وہ سیدھے رستے پر ہیں؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو انسانوں کی طرح صراط مستقیم پر بالکل سنجیدہ انسانوں کی طرح چلتا ہے۔ تو بیان ان کا مطلب یہ ہوا، ہذا بیان، یہ پوری وضاحت ہے، اور بیان للناس، عام انسانوں کے لیے، کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف کسی خاص امراء کے لیے، فقراء کے لیے، ان پڑھوں کے لیے، تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے، عربوں کے لیے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، للناس، جو انسان ہے ان کے لیے، وہدن، اور سیدھے رستے کی رہنمائی، بیان وضاحت ہے۔ پھر اس وضاحت پر جو لوگ ایمان لائے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہا جاتا ہے کہ اسی رستے پر چلیں۔ عملی طریقہ یہی ہے، عملی طریقہ بھی بتا دیا ہے، صرف ہوا میں جہازیں نہیں اڑائے، صرف فلسفیوں کی طرح خواب نہیں دکھائے، صرف ادبیات نہیں پیش کی، صرف نظریات اور تھیوریز اور مفکورے اور فرضیات نہیں پیش کی، ہدایت، راستہ بتا بھی دیا، راستے پہ چلے بھی اور راستے پہ لوگوں کو چلایا بھی، اور نشانات راہ بھی چھوڑ دیے۔ سینکڑوں صدیوں بعد جو کوئی آ رہا ہے تو اسے نشانات راہ کا پتہ ہے کہ یہ ہے وہ راستہ، اس پہ لوگ چلے تھے۔ اور وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، جو متقی بننا چاہتا ہے اس کے لیے قصوں کہانیوں کی اور خوابوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خواب بیان کر کر کے وہ اپنی وہ جو فکری تسکین ہے اس کا سامان کر دے۔ اس میں موعظت بھی ہے، ایسا کلام بھی ہے جو دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بتایا گیا کہ سیروا فی الارض فانظروا، دنیا میں جا کے دیکھو، جو تکذیب کرنے والے تھے، جو اللہ کی بات کو جھٹلانے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، جو اپنی عقل پر بھروسہ کرنے والے تھے، جو اپنے حواس سے اپنا نظام زندگی سمجھنے والے تھے اور اس سے اخذ کرنے والے تھے، جو تجربے کی بنیاد پر اپنے لیے مقصد زندگی متعین کرنے والے تھے، جو تاریخ پڑھ کر اپنے لیے راستہ متعین کرنے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو مکذبین تھے، انہوں نے تو تکذیب کی اللہ کی، تو کیا بچ گئے؟ کیا ان کی زندگی واقعی قابل رشک زندگی تھی؟ کیا ان کا مقصد اور ان کا نصب العین واقعی قابل رشک تھا اور اس قابل تھا کہ ساری دنیا کے انسان اس کو فالو کر سکے، اس کا اتباع کر سکے؟
اور اس آیات کے بعد فرمایا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وہن سستی نہ دکھاؤ، غمگین بھی نہ بنو، کچھ غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم غالب رہو گے، اعلیٰ غالب، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار، خدا پر بھروسہ، اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے، یہ فتح مبین، فتح مبین، فتح مبین، بس خدا کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کی بات پر اعتماد رکھو۔ ان آیات میں جو بین السطور بات کی گئی ہے، میں اسی کی طرف آتا ہوں، وہ ہے ویژن اور مشن کی بلندی۔ انسان کا ویژن اور اس کا مشن، اس کی زندگی کا مقصد، وہ گول، وہ ایم، اور وہ منظر جو اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ بلند نسبلین، وہ اعلیٰ اقدار، وہ بلند چیز جو اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ کیسے بنتی ہے؟ پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، وہ اس جہان سے نہیں بنتی وہ چیز، وہ ویژن، وہ مفکورہ، وہ تصور، بلکہ وہ عقیدہ، وہ اس طرح نہیں بنتا، جنگل کے پودوں کی طرح خودرو نہیں ہے کہ وہ اسی طرح بنے، وہ بنتی ہے وہ چیز تعلیم سے، سیکھنے سے، جو جس ماحول میں ہوتا ہے اسی ماحول میں اس کا ویژن بھی بنتا ہے، اس کا مشن اور اس کی زندگی کا نصب العین اور اس کی ترجیحات بھی ادھر بنتی ہے۔ کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے لوگوں کو، کس طرح کے لوگ ہیں جو ان کو سمجھانے والے ہیں، کس طرح کا ماحول ہے جو دانستہ یا نادانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے ذہن کی تعمیر کرتے ہیں۔ بچوں کے ذہن کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ استاد، کتاب، ماحول، گھر، میلہ ٹیلا، یہ نشریاتی ادارے، اور آج کل یہ موبائل اور یہ ٹی وی اور یہ ساری چیزیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بچے کا ذہن کیسے بنتا ہے، اس کی ترجیحات کیسے بنتی ہے، اس کی زندگی کا نصب العین کیسے نشوونما پاتا ہے، تعمیر کیسے، پیدا کیسے ہوتا ہے، تعمیر کیسے ہوتا ہے، نشوونما کیسے پیدا ہے، پختہ کیسے ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ قرآن کو پڑھو، اسی سے سمجھو تو آپ کو زندگی کا بلند نصب العین بھی ملے گا، بہت بڑا ویژن، بہت بڑا ایک مقصد آپ کو مل جائے گا، آپ کے ذہن کی وسعت۔ پوری دنیا کے اندر ایسا شخص ابھی بھی پیدا نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کر لے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے علوم ہیں وہ سب میں نے قابو کر لیے، جبکہ قرآن نے پہلے بتا دیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں جتنے علوم کی طرف اشارات کیے گئے ہیں، جو وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں وہ بھی چھوڑے، جن کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ فرانسیسی سائنٹسٹ جو مشہور ہیں، جب اسے پتہ چلا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور عربی میں ہے اور عربی میں نازل ہوئی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو سب چھوڑ چھاڑ کر ادھر عرب چلا گیا اور قرآن کی عربی سیکھ لی اور براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مورس بوکائے، تو مورس بوکائے اپنے مطالعے کا نچوڑ بتاتے ہیں کہ میں ہوں تو سائنٹسٹ، لیکن سائنس ان چیزوں کو، سائنس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے جس کی طرف قرآن نے اشارات کیے۔ قرآن نے جس بات کی طرف، جن چیزوں کی طرف اشارات کیے ہیں، ان کو ابھی سائنسدانوں کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ کوئی ایسا بندہ ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم پر
گرفت مضبوط کی ہے اپنی. جتنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی مجھے بھی پتہ ہے. اب زندگی کا نصب العین، مقصد زندگی اور طریقے زندگی اور ذہن کی وسعت کے لیے ایک زبردست قسم کا ویژن جو آپ کو کسی مقصد اور کسی نصب العین کے لیے کے حصول کے لیے زندگی گزارنے اور جدوجہد کرنے پر ابھارے، آپ کو آرام سے نہ ٹکنے دے. ایسی چیز ہے آپ کو لوگ وہ 7 ہیبٹ والے آپ پڑھیں گے تو پڑھیں، میں نہیں منع کرتا، پڑھیں، پڑھی ہے لوگوں نے، کہتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے بات ہے. اب قرآن مجید کے سمندر سے جس کو تھوڑا سا شبنم ملا ہے نا، شبنم، اس پہ تو لوگ فخر کر رہے، اس کو تو لوگ آسمان کا تارا سمجھے. اور وہ جو اصل سمندر ہے اس میں غوطے لگانے سے جب یہ رہ جائے کہتے ہیں یار جی ہماری تو ہمت نہیں. علامہ اقبال کو اتنا بڑا ویژن کس نے دیا؟ کتنا ویژن دیا؟ یہ خود ہی کا سبق کس نے سکھایا؟ یہ اپنی پہچان کی بات اس کو کس نے سکھائی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا آپ بھلا دیا. بلند مقصد اور نصب العین کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے معلومات درست ہوں اور آپ کے معلومات ایسے ہوں جو جامع ہوں، جو عالمگیر ہوں، جو ہمگیر ہوں، جس سے کوئی زندگی کا کوئی پہلو اوجھل نہ ہو. یہ کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتی یہ چیز. انسان کے پاس ایسی چیز نہیں ہو سکتی. وہ علیم بکل شیء نہیں بن سکتا. وہ ماضی، حال اور مستقبل کو بالکل ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتا. اس کے پاس ایسی آنکھیں ہے نہیں، اللہ نے پیدا نہیں کی ہے ایسی آنکھیں. وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایک نظر سے دیکھنے کا لائق ہی نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے. اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں، یہ ایلیجبلٹی نہیں ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا. تو ادھورے علم کی بنیاد پر جو ویژن بنے گا وہ ادھورا ہوگا. ادھوری معلومات کی بنیاد پر جو ویژن بنے گا وہ ادھورے. مکمل علم کی بنیاد پر جو ویژن بنے گا وہ مکمل ہوگا. اسی وجہ سے تو قرآن مجید کی وہ آیت میں پھر ایک دفعہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں جو تبصرہ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. حکمران کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کو اٹھائے. اسی موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی کہ قرآن نے دین کا جو لفظ بار بار استعمال فرمایا ہے، دین، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. تو الدین کا پورا ترجمہ قطعاً عربی زبان میں بھی ناممکن ہے. عربی میں کوئی ایسا الٹرنیٹ لفظ بھی نہیں ہے جو عربی زبان لفظ الدین کا متبادل ہو. دوسری زبانوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دین کا جو مفہوم ہے، الدین کا جو مفہوم ہے، اس سے قریب تر مفہوم، قریب مفہوم ریاست کا ہے. ریاست جس معنی میں قرآن نے دین کو استعمال کیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ. تو اسی الدین کو آپ اس مفہوم میں لے لیں کہ آپ ریاست کو کیا سمجھتے ہیں. حکومت کی بات میں نہیں کرتا، میں ریاست کی بات کرتا ہوں. جو سیاسیات کے طالب علم ہوتے ہیں انہیں ریاست اور حکومت کا فرق معلوم ہے. ریاست کی بات کرتا ہوں. تو ریاست کا جو مفہوم ہے وہ قریب اسی معنی کو ادا کرنے کے زیادہ قریب ہے دوسرے الفاظ کی بنسبت. تو جس طرح دین کا مطمع نظر یہ ہے کہ وہ افراد کے لیے ایک بہت بڑا بلند نصب العین پیش کرے اور ان بلند نصب العین کے حصول کے لیے اس کو تمام راستے کھول کر دکھائے، اسے بتائے
تمہارا نصب العین کیا ہونا چاہیے، اور اس نصب العین کے حصول کے لیے تمہیں کیا چاہیے، وہ سارے کام دین کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا ہے۔ اسی کے قریب مفہوم والی چیز ریاست ہے، اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ افراد قوم کے لیے بلند نصب العین کے حصول کے تمام راستے کھول دے، بتائے وہ بلند نصب۔ صرف یہ رفاہی ریاست اس کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں دنیا میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ روٹیاں دے دے لوگوں کو، روزگار دے دے، اسپتال بنا دے، سڑکیں بنا دے، بلڈنگیں بنا دے، راستے کھول، یہ تو اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ یہ ساری سہولیات دے کر آپ لوگوں کو لوریاں دے کر سلائیں گے کہ آگے پھر کیا حاصل کرنا ہے آپ نے؟ یہ نہیں ہے ذمہ داری۔ ذمہ داری ریاست کی ہے، یہ ذمہ داری دین کی، اور کوئی دین یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا سوائے دین اسلام کی، کہ وہ انسانوں کو اعلیٰ نصب العین دے۔ تو فرعون اعلیٰ نصب العین دینے کے بجائے وہ کیا کرتا تھا؟ فاستخف قومه فاطاعوه۔ جو اسلام کو چھوڑتا ہے تو اسلام کے مقابلے میں ریاست پھر یہی کرتی ہے، فاستخف قومه، وہ قوم کو ہلکا جانے، اوچھا سمجھے، اس کو ہلکا سمجھے، ذلیل کر دے، رسوا کر دے۔ اور پھر قوم بھی ایسی ہو جو دین کو نہ سمجھنے والی ہو تو فاطاعوه، وہ جھک جاتی ہے۔ بس یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ جب کسی کو کوئی ہلکا سمجھے، اس کو ذلیل کر دے، تو جانوروں میں بھی یہ مزاج ہے کہ وہ اٹھتے ہیں، کہتے کیوں مجھے ذلیل کرتے ہیں؟ لیکن جب انسان ہوتے ہوئے اللہ کے دین کو، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، خدا کو بلا دیتے ہیں تو اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو فاستخف قومه، اس نے قوم کو ذلیل جانا، تو قوم کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ وہ اٹھتے، لیکن فاطاعوه، قرآن کہتا ہے انہوں نے اس کے سامنے سر جھکا دی، مزید اطاعت، اور بھی اطاعت میں جھک گئے، اور بھی سر جھکا دی اٹھنے کی بجائے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ تو بالکل ایک انہونی بات ہو گئی۔ کسی کو کوئی ذلیل کر دے تو آگے سے بولتا تو ہے۔ تو قرآن نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بدعمل لوگ تھے، بد کردار لوگ تھے۔ جو لوگ بد کردار ہوتے ان میں حریت فکر نہیں ہوتی، ان میں عزم نہیں ہوتا، ان میں کردار کی بلندی کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کوئی چڑیے کے بچے کو شاہین والا سبق سمجھائے تو 10 سال سمجھائے، 100 سال سمجھائے، وہ چڑیے کا بچہ شاہین کا سبق نہیں سیکھ سکتا، وہ ایک دانے پر گرے گا۔ وہ شکار زندہ، شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں، وہ مردے شکار اور زندے شکار کے فرق کو نہیں جانتا۔ آپ چڑیے کو نہیں سکھا سکتے۔ اور جو سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ مومن کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ تمہارا نصب العین، تمہاری زندگی کا مقصد، اس کے حصول کا طریقہ کار، اس کے حصول کے لیے جدوجہد، یہ آپ نے قرآن اور رسول سے سیکھا ہے۔ تب آپ میں وہ لوگ پیدا ہوں گے، بطول باش و عصر نہاشو کہ در آغوش شبیری بگیری، ان خواتین میں پھر وہی ان کے ہاں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو فاطمہ بطول کی سیرت کو اپناتے ہیں۔ بطول باش و عصر نہاشو کہ در آغوش شبیری بگیری، یہ ہے وہ ویژن اور مشن کی بات ہم نے قرآن سے سمجھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔